تو آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام اور ان کا خاندان پاک پاک دامن، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اعلیٰ و افضل و عرفہ، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ۔ صرف اعلیٰ و افضل عرفہ نہیں، تاریخ گواہ ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کوئی عورت ناشکری بھی پیدا ہوئی، اللہ نے اس کو ہٹا دیا۔ اور اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی یہ واقعہ ہے، اور بھی بے شمار کتابوں میں نے اس کو پڑھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ تاریخ میں لکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، والد ماجد ملک شام میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بہو کو ملنے کے لیے مکہ آئے۔ گھر کے باہر آ کر آواز دی اسماعیل، تو اندر سے اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے آواز دی، کہا کہ اسماعیل گھر پہ نہیں۔ پوچھا کون ہو تم؟ کہا میں ملک شام سے آیا ہوں۔ تو آنے والے نے پوچھا اچھا بیٹی بتاؤ تمہاری کیسے گزر رہی؟ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ بہت تنگی ہے، پریشانی سے وقت گزر رہا ہے۔ مالی پریشانی جو تھی اس کا ذکر کر دیا، جو حقیقت تھی وہ بیان کر دی۔ تو وہ بابا جی کہنے لگے اچھا جب اسماعیل آئے انہیں کہنا ملک شام سے بابا آئے تھے، وہ سلام کہہ رہے اور یہ میرا پیغام دے دینا کہ تمہارے گھر کی چوکٹ ٹھیک نہیں، اسے بدل دو۔ یہ کہہ کر چلے گئے ابراہیم علیہ السلام۔ جب اسماعیل علیہ السلام شام کو آئے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے وہ عجیب و غریب پیغام دیا، کہا کوئی بابا آئے تھے، آپ کا پوچھا، میں نے بتایا وہ گھر پہ نہیں، تو انہوں نے سلام کہا، پھر مجھ سے حالات کے بارے میں پوچھا، میں نے جو بات ہے وہ بتا دی، تو کہا پھر کیا کہا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ اسماعیل کو پیغام دینا تم اپنے گھر کی چوکٹ بدل دو۔ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بابا کون تھے اور یہ پیغام کیا تھا، فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اسماعیل علیہ السلام کی پھر شادی ہوئی ایک اور خاتون سے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے دروازے سے باہر آواز دی اسماعیل۔ اندر سے اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے آواز دی کہ اسماعیل گھر پہ نہیں۔ آپ کون ہو؟ کہا بھی میں تو ملک شام سے آیا ہوں، ملنا تھا۔ کہا اچھا آج گھر میں بیٹھے میں آپ کی خدمت کروں، آپ کی خاطر تواضع کروں، آپ مہمان ہو ہمارے۔ کہا بھی نہیں، اچھا بتاؤ کیسے گزر رہی؟ اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ بابا جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہم خوش ہیں، اللہ کا شکر ادا ہم کر ہی نہیں سکتے۔ جب یہ باتیں کہیں تو وہ بابا جی خوش ہو گئے، کہا اچھا میں چلتا ہوں، اونٹنی پر سوار رہے، گھر کے اندر نہیں ہے۔ کہا اچھا میں چلتا ہوں، اسماعیل آئے انہیں سلام کہنا اور انہوں نے میرا پیغام دینا کہ ملک شام سے بابا آئے تھے اور وہ کہہ رہے تمہارے گھر کی چوکٹ ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ شام کو اسماعیل علیہ السلام آئے اور ان کی زوجہ محترمہ نے سلام کہا اور عجیب و غریب خواب اور عجیب و غریب یہ پیغام دیا، کہا کہ بابا آئے تھے، نورانی چہرہ تھا، سفید داڑھی تھی، میں نے بڑی ملت سماجت کی، گھر میں وہ تشریف نہیں لائے، اونٹنی پر سوار رہے، لیکن وہ سلام کہہ گے اور پیغام دے گے کہ، اور پھر کہا کہ مجھ سے پوچھا حالات تو میں نے بتا دیے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے جس حال میں رکھا۔ تو پھر اسماعیل علیہ السلام نے اور کیا کہا؟ انہوں نے کہا انہیں پیغام دینا تمہارے گھر کی چوکٹ ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کرو۔ فوراً اسماعیل علیہ السلام خوش ہوئے اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا تمہیں مبارک ہو، سنو یہ آنے والے بابا یہ میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا پیغام یہ تھا کہ تمہاری بیوی ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کرنا، اب میرا اور تمہارا ساتھ موت تک رہے گا۔ اس واقعے سے مفسرین محدثین نے لکھا کہ بظاہر چھوٹی سی بات تھی، اسماعیل علیہ السلام نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی، یہ ہمارے ہاں چھوٹی سی بات ہے، لیکن اللہ رب العزت جانتے تھے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے میرے آخری پیغمبر اپنا
دیا کہ میرے معبود کی نسل میں سے ایسی عورت ہو کہ جو اللہ کی بھی ناشکری ہو. ایسی عورت کیسے ہو سکتی ہے جو ناپاک ہو؟ اللہ رب العزت نے آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا بھی خاندان ہے وہ سب کے سب پاک تھے، پاک دامن تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان حسب نسب کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ و افضل و ارفع تھا. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے.